اسلام تاشمس قمر، جب تک زمین اور آسمان باقی ہے اسلام باقی رہنے والا دین ہے۔ اور جو جتنا بہادر اسلام کے مقابلے میں آئے گا اور اتنی ہی جو ہے نا تیزی سے اس کو اسلام میں آنا پڑے گا۔ ایران جو ہے نا اتنی سختی کرا، آج ایران جو ہے عالم اسلام کی ایک جو ہے نا زندہ مثال، ایک نشانی بنا ہوا ہے۔ عرب بھی جو ہے نا ان کے پیچھے ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جو ہے نا عربوں سے ہی اسلام ہے، بہادروں سے ہی اسلام ہے۔ اسلام حق پرستوں سے ہے، اسلام ایثار و قربانی کرنے والوں سے ہے، اسلام زندہ مجاہدین سے ہے۔ کسی ملک کا جو ہے نا محتاج نہیں ہے اسلام۔ جو قوم اسلام کو اپنے دل میں جو ہے نا بٹھانے والی ہے وہی اسلام کے علمبردار ہیں، چاہے ہندوستان کے ہو، افغانستان کے ہو، عرب کے ہو، ایران کے ہو، چاہے دنیا کے کسی علاقے کے رہنے والے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کے سامنے سورہ الفیل کی تلاوت کیا ہے، اور یہ خطبہ جمعہ ماہ ذی القعدہ کا پہلا خطبہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم یہ تینوں بھی حرمت والے مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ یہ اسلام سے پہلے دور جہالت میں بھی ان مہینوں کا بہت ہی احترام کیا جاتا تھا، اور جنگ و جدال ان مہینوں میں ممنوع قرار دیا جاتا تھا، کیونکہ عرب میں حج بیت اللہ کا سب سے بڑا وہاں پر عبادت کا طریقہ تھا، اور حج بیت اللہ کو آنے والے لوگوں کا بہت ہی احترام و اکرام کیا جاتا تھا۔ اور یہ 3 مہینے حرمت کے رکھنے میں بھی یہی بات پیش نظر ہے کہ حج کے لیے جو لوگ سفر کر کے آتے ہیں وہ ذی القعدہ کے مہینے میں حج کے لیے سفر کرتے ہیں، مسافر، اور ذی الحج ذی القعدہ میں نکل کے ذی الحج کو پہنچتے ہیں۔ عموماً عرب ممالک کے دور دراز علاقوں سے جو لوگ آتے تھے وہ 1 مہینہ پہلے نکلتے تھے، کوئی 15 دن پہلے۔ بہرحال شروعات تو اسی سے ہوتی تھی۔ آج بھی دنیا عالم سے جانے والے لوگوں کا بھی یہی نظام ہے، 1 مہینہ پہلے سے قافلے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ جہازوں کے ذریعے سے، اب ایروپلین کے ذریعے سے لوگ کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں حج کے لیے، لیکن انتظامات کے لیے لاکھوں لوگوں کا جو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اس کی سہولتوں کے لیے
1 مہینہ پہلے ہی انتظامات شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو قریب حج کے قریب جو لوگ پہنچے، وہ لوگ حج کے بعد 1 مہینہ وہاں پر، کیونکہ 40 دن قیام کرنا ہوتا ہے، 40 دن کا پیکیج ہوتا حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، تو وہ قریب محرم تک جو ہے نا وہ واپس آتے ہیں۔ تو پہلے اس دور میں سواریاں جو ہے وہ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، پیدل اس طریقے سے لوگ سفر کرتے تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، اس لیے ان 3 مہینوں کو حرمت والے مہینے ڈکلیئر کر دیے کہ 3 مہینوں میں بڑی اگر جنگ بھی ہے تو وہ روک دیتے تھے۔ اور اسی بنا پہ جنگ صفین جو اسی مہینے میں ذیقعد کے مہینے میں شروع ہے جو ہے نا روک دیے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ پھر ذی الحج محرم ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ جنگ صفین دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ حج بیت اللہ کا بہت احترام کرنے والے عرب تھے، اس وجہ سے یہ 3 مہینے حرمت کے ہیں کہ مسافروں کے لیے آسانی ہو، اور یہ امن کے مہینے ہیں، سکون اور اطمینان سے عبادت کرنے والوں کے لیے کوئی ان سے جو ہے ہاتھا پائی نہ ہو، ظلم نہ ہو، یہی جو ہے مد نظر تھا۔ اللہ تعالیٰ اس جو ہے نظام کو باقی رکھا اسلام آنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود دنیا کے اندر امن چاہتا ہے۔ اس کے بعد کا جو سورہ ہے لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت وآمنہم من خوف، یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ امن چاہتا ہے، آمنہم من خوف، یعنی خوف سے امن دلانا اللہ کا جو ہے مقصد ہے۔ اور کعبۃ اللہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن دخل کان آمنا، یعنی جو حرم شریف میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو حقیقی معنوں میں امن کا جو مسکن ہے، امن کا جو گھر ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے۔ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر امن کا ہے وہی جس سے ظہور رب ہو، دین اس گھر سے جو نکلا وہ امن کا ہوگا۔ اس گھر سے جو دین نکلا، دین اسلام، وہ امن کا ہے۔ بہرحال یہ ذیقعد کا پہلا خطبہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مہینہ ہے وہ ذی الحج ہے۔ 10 تاریخ کو حج ہوتا ہے، عید البقر، عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اسی مناسبت سے یہ سورہ فیل آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، یعنی آپ کے ولادت کے وقت ایک واقعہ ہوا جو فیل کا واقعہ، اصحاب فیل، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ فیل ہے، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں یہ سورہ نازل ہوا ابتدائی دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے اس دور میں، اسی وقت میں، بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ آپ کے ولادت سے 50 دن پہلے یہ عام الفیل، اس کو جو ہے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل یعنی فیل کا جو زمانہ یا فیل کا وقت جو ہے نا، فیل کا جو واقعہ ہوا، تو وہ 50 دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہوا۔ اور بعض تاریخ میں، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی دن کا یہ واقعہ ہے، یہ بھی روایت میں۔ تو بہرحال یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے اسی ایام میں یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فیل کا کیا انجام کیا؟ فیل والوں کا، فیل کہتے ہیں ہاتھی، ہاتھی کو عربی میں فیل کہا جاتا ہے۔ الم یجل قیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کے قید کو ذلیل نہیں کیا، ان کے قید کو ختم نہیں کیا، یعنی انہی کے گلے میں ڈال دیا انہوں جو قید لے کے آئے تھے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے بھیجا ان پر پرندے جو ابابل تھے، ترمہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور ان پر بحجارۃ، کنکر، چھوٹے جو پتھر ہے کنکر، وہ اس سے مارتے تھے۔ تو وہ فوج جو ہے وہ فجعلہم کعصف ماکول، سو انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا، یعنی جو ہے بالکل بوسیدہ ہو گئے، ان میں کوئی جان نہیں رہی، بلکہ ان کے ہڈیاں وغیرہ بھی سب جو ہے وہ ختم ہو گئے، جیسا لکڑی کو کیڑ لگ جاتا اندر سے تو بھوسا بھوسا ہو جاتا، اوپر سے دیکھنے میں تھوڑا سا ثابت لکڑی کے ویسا نظر آتا، لیکن ہاتھ لگاتے ہی پورا بوسیدہ ہو کے جو ہے نا وہ گر جاتا۔ تو ایسا ہی جو بڑے جو ہاتھی تھے ان کا انجام اللہ تعالیٰ کر دیا کہ جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دیا۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے عام الفیل کا، یعنی اصحاب فیل کا، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت جو ہے نا ظاہر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ الم تری، اس میں بھی بہت بڑا روحانی فلسفہ ہے، بلکہ بہت اس کے اندر گہری بصیرت ہے، معرفت ہے۔ مولانا ابوالکلام غازی عبد الغنی صاحب مبلغ اسلام اس کی تفسیر بھی لکھے مسدس شمس الضحیٰ میں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ الم تری عام جو ہے معنی کرتے کہ الم تری، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ترا کے معنی ہے دیکھنا، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہیے کہ الم تسمع، کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیونکہ جو پہلے جو واقعہ ہوتا وہ سنا جاتا، دیکھا تو نہیں جاتا۔ جو اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے جو واقعہ ہوتا اس کو دیکھا جاتا۔ تو یہاں پر الم تسمع نہیں ہے بلکہ الم تری ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے را دیکھا ہے آپ، کیونکہ آپ کی جو روحانی نظر ہے وہ روز ازل سے ہے۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور حضرت صاحب اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ہادی رہے، ہر وقت نبی مرسل کے رشد دینے کا رہا، ازلی و ابدی ہوتا۔ تو بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی آنکھ ہے، چشمہ بصیرت ہے، وہ ہمیشہ جو ہونے والے حالات ہیں وہ آپ اپنے روحانی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ الم تری فرمایا۔ تو اب یہ جو فیل والے تھے، ہاتھی والے، ابرہا جو ہے، یہ واقعہ تو بار بار آپ لوگ سن چکے ہیں کہ یمن کا ایک گورنر تھا، بادشاہ تھا، تو وہ جو ہے یعنی بادشاہ کی طرح جو ہے گورنر تھا وہ یمن کا، تو وہ جو ہے عیسائی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو تمام لوگوں پہ، تمام جو ہے نا قوموں پہ وہ غالب کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ پھیلانے کے لیے جو ان کے جو عیسائی پاسٹر ہوتے ہیں، عیسائی جو منادی کرنے والے، وہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے بشارتیں وغیرہ سنا کے لوگوں کو عیسائی بناتے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، عالمگیر دین نہیں ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انجیل میں کہ میں بنی اسرائیل کے بھٹکے ہوئے بھیڑوں کے لیے آیا، تو میں بنی اسرائیل کے لیے آؤں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں یہی فرما رہا، عیسیٰ علیہ السلام
ایک قوم کے لیے، عیسیٰ لقوم ہی، موسیٰ لقومی، موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے. تو ہر نبی ایک ایک قوم کے لیے، قبیلے کے لیے آتے. تمام انسانوں کے لیے عالمگیر رسول بن کے آنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے خلاف ہر قوم کے پاس جانا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیش کرنا یہ کرتے تھے عیسائی لوگ. تو ابرہہ جو ہے مکے میں آ کے مطلب جو ہے نا ادھر دیکھا کہ یہاں پر ایک گھر ہے اور لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آ کے جمع ہوتے اور ایک گھر کی زیارت کر دیں. تو ان لوگوں کو کیوں نہ میں جو ہے عیسائیت کی طرف دعوت دوں، عیسائیت کی طرف جو ہے نا ان کو موڑوں. بہت جو ہے تبلیغ تلقین وہ تو کرتے رہتے وہ لوگ، لیکن عربوں کے اندر جو کعبۃ اللہ کی محبت تھی اور وہاں کی جو عظمت تھی یہ کوئی جو ہے ان کے دل سے نہیں نکال سکتا. آج یہ واقعہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے قریب کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے. جو طبہ حمیری نام کا ایک بادشاہ تھا، وہ بھی یمن کا تھا اور وہ جو ہے بہت بڑا حاکم تھا. تو وہ ارادہ کرا کعبۃ اللہ کی طرف. وہ لاکھوں کی فوج تھی اس کی، فوج لاکھوں کی تھی اس کی، ہزاروں لوگ عالم اور جو ہے رہبان اور جو پیشن گویاں بتانے والے، یہ سب لوگ بھی اس کے ساتھ تھے، جتھے کا جتھا تھا. جب وہ مکہ کی طرف آیا تو یہاں حرم شریف کو دیکھ کے اس کو ارادہ ہوا کہ یہاں کے لوگوں کو میں جو ہے اپنے، اور خاص کر یہ کہ جب کعبے کے قریب آیا طبہ حمیری تو کوئی بھی اس کو ویلیو نہیں دی، تعظیم نہیں کرے، کوئی آ کے مل رہے نہیں. تو بولا کہ میں اتنی بڑی فوج کے ساتھ آیا ہوا ہوں اور جو ہے اچھے اچھے بادشاہ سب میرے پاس آ کے جو ہے نا بات کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، میرے موتی ہو جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے پاس آ رہے نہیں اور ہماری تعظیم کر رہے نہیں؟ تو لوگ بولے کہ یہاں پر ایک اللہ کا گھر ہے اور یہ لوگ جو ہے اس کی بہت عظمت کرنے والے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہاں کے متولی ہیں، ہمارا جو اللہ کا گھر ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی دنیا میں لوگ نہیں ہیں، ہمارے سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا مومن، کوئی معزز متقی نہیں ہے، ہم ہی جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے نا بہت افضل ہیں، یہ سمجھتے ہو. اس واسطے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو بولا اچھا تو میں کل جو ہے نا ان کے گھر کو توڑوں گا، توڑ کے میں جو ہے نا ان کو اپنے تصرف میں لے لوں گا. تو جیسے ہی ارادہ کیا اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا اور وہ خون بہتے بہتے بالکل زخم ایسا ہوا کہ بڑے بڑے وہاں کے جو حکیم بھی اس کے ساتھ تھے، اب لاکھوں کی فوج ہے اس کے ساتھ، بڑے بڑے لوگ ہیں، سب پورا عملہ لے کے چل رہا تھا. تو حکیم جو ہے نا علاج کر رہے، اس کو دوا دے رہے، تریاق دے رہے، کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ وہ سڑان ہو کے بدبو شروع ہو گئی اس کے ناک سے. تو ایک بہت جو ہے نا راست باز نیک انسان تھا اس کے ساتھ، انہیں بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ زمینی کوئی بیماری نہیں دکھ رہی آپ کے جسم میں، یہ کوئی آسمانی بلا ہے، کیونکہ ہم اتنے جو ہے دوائیں کر رہے ہیں اور یہ معمولی زخم ہے آپ کا، کوئی بڑا وہ بھی نہیں ہے کہ خون جو ہے ناک سے خون بہ رہا، گرمی کی وجہ سے، گرم علاقے میں آنے کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، لیکن یہ اتنے دواؤں سے جو ہے نا یہ اثر نہیں ہو رہا اور اس کو جو ہے نا جس کا علاج نہیں ہو رہا. تو آپ کوئی برا ارادہ کرے ہو تو توبہ کرو. تو اس کو دل میں آیا کیونکہ وہ بھی نیک انسان تھا، یہاں تک کہ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی جو ہے نا تھے اس زمانے کے، یہ بھی جو ہے بیان فرمائے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے طبہ نبی. تو بہرحال یہ ایک وجہ الگ اس کی جو ہے نا دلائل حقائق ہیں. تو وہ نیک طبیعت انسان تھا، تو فوراً جو ہے وہ توبہ کیا، بولا کہ میں آئندہ جو ہے وہ یہ کعبے کو جو ہے، وہ ارادہ تو وہی کیا تھا کہ وہاں کے حرم میں رہنے والوں کو ماروں گا، قتل کروں گا اور کعبے کو توڑ دوں گا. تو جیسا وہ نیک ارادہ کیا فوراً جو ہے وہ خون بند ہو گیا اور جو ہے اس کا وہ جو علاج جو ہے نا فوری اثر کرنے لگا اور تھوڑے دن میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا.
تو اس کو اتنی عقیدت ہوئی کہ واقعی یہ جو ہے خدا کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، میرا جو ارادہ تھا وہ بالکل جو ہے نا غلط تھا. تو فوراً جو ہے وہاں پر ہزاروں اونٹ، 60,000 اونٹ، یہاں تک کہ جو ہے تاریخ میں آتا ہے 60,000 جو ہے نا اونٹ جو ہے نا ذبح کر کے ان کو جو ہے نا دعوت کر کے، اور جو متولیان تھے وہاں کے حرم کے جو نگران تھے، دیکھنے والے تھے، ان لوگوں کو ریشم کا لباس پہنا کے، ریشم کی جو ہے نا لباس تحفے میں دیا. اور سب سے پہلی بار غلاف کعبہ جو ہے نا وہ چڑھانے والا یہ طبع حمائری ہے. جو پہلے جو ہے غلاف کعبہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، بالکل پتھرے وغیرہ لگا کے کچھ جو ہے وہ کرتے تھے. ریشم کا جو ہے نا حرم شریف جو کعبۃ اللہ ہے اس کو جو ہے غلاف جو ہے نا یہ چڑھانے والا یہ طبع حمائری بادشاہ ہے. چڑھانے کے بعد میں جو ہے نا بہت متاثر ہوا. تو اس طرح ایک واقعہ یہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 تقریباً 800-900 بلکہ بعض تاریخ میں 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کعبۃ اللہ. پھر وہ مدینے میں بھی جو ہے نا آیا، وہاں کے لوگوں سے بھی جنگ و جدال کرنے لگا، تو وہاں پر بھی جو ہے نا معجزہ ہوا. تو اس نے خط جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لکھ کر مدینے میں 2 منزلہ مکان بنا کے پہلے منزل پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط رکھا تھا، جس میں وہ تحریر تھا کہ اے خاتم الانبیاء، اے آخر میں آنے والے نبی، ہم آپ کا زمانہ پاتے یا نہیں پاتے نہیں معلوم، جب بھی آپ آئیں گے میرا ایمان قبول کریے اور میں آپ کا جو ہے نا مطیع ہوں. اس طرح جو ہے نا خط جو ہے نا وہ لکھ کے رکھا تھا. اس کے بہت لمبے واقعات ہیں، اتنا جو ہے واقعہ سنانے کے لیے وقت نہیں ہے. تو برحال جو ہے وہ وقت کی ہے وہ خط کی جو ہے نا حفاظت کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے وہاں پر بستی 400 مکانات بنا کے وہ جو ہے وہ جو مکان خاص کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط رکھا ہوا تھا حفاظت کے لیے، ایک جو ہے خاندان کے لوگوں کو وہاں پر متعین کیا جو وہاں پر جو ہے انصار کہلاتے. ان کو جو ہے اس میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے جو وہ نگران تھے، اور انہی کے پاس یہ جو ہے نا خط اور یہ پیٹی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے، جانے کے بعد جو ہے وہ پیٹی جو ہے آپ کا اونٹ، وہ ہر کوئی بول رہے تھے ہمارا گھر بڑا ہے، ہمارے پاس آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کو جو ہے نا زینت بخشیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی ایک کی بات سنیں گے تو دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، آپ کی جو اونٹنی تھی، اونٹنی ناقہ، وہ جو ہے اونٹ کو جو ہے چھوڑ دیا کھلا. یہ اونٹ جس کے گھر میں جا کے سامنے جا کے بیٹھا وہیں جو ہے نا میرا قیام ہوگا. تو وہ اونٹ جو ہے اسی گھر کے پاس آ کے بیٹھا جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط موجود تھا. تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہاں پر رہتے تھے مکان تھا بحر کا. تو یہ جو ہے یہ پہلا واقعہ ہوا. دوسرا یہ جو ہے یہ ابرہہ جو ہے اس کو ہدایت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو ہے کیونکہ کعبۃ اللہ ھدی للناس ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وھدی للعالمین، تمام انسانوں کو ہدایت دینے والا ہے. اگر کوئی ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو بکہ کے معنی یہ بھی ہے کہ دشمن کو اس کی گردن جھکا کے اس کا مقابلہ کرنے والا، اس کو جو ہے تحس نحس کرنے والا. بکہ کے معنی گردن توڑنا، دشمن کی گردن توڑنا. مکے کا دوسرا نام بکہ ہے. اور اس آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ آل عمران کی آیت ہے، اس میں بکہ ہی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وھدی للعالمین. یہ بکہ ہے اور ھدی للعالمین، تمام انسانوں کو ہدایت دینے والا مرکز ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے ابرہہ آنے کے بعد انہیں یہ چاہا کہ اس کو جو ہے توڑ دیں گے، اور پورے عربوں کو سنا میں، یمن میں جو ہے نا سنا ایک جو ہے نا شہر ہے، وہاں پر جو ہے نا بہت بڑا گرجا گھر بنائے اور بلا رہا لوگوں کو. تو آ رہے نہیں، ارے بھائی میں اتنا جو ہے نا زبردست طریقے سے یہاں پر میں نے گرجا بنایا، اور یہ پھدراؤں کے اندر بالکل جو ہے نا کوئی ایسا جو ہے نا مزین زیب و زینت والی دیواریں بھی نہیں تھے کعبۃ اللہ کے حرم شریف کے. یہاں پر جو ہے نا یہ پھدروں میں آ کے عبادت کرنے کو اتنی عقیدت پیدا ہو رہی لوگوں میں، اور میں اتنا بڑا جو ہے نا عالیشان جو ہے نا چرچ بنا، ادھر کوئی بھی نہیں آ رہے. تو بولے لوگ اس کے جو مشیر تھے کہ حرم شریف کی جو عظمت جو ہے یہاں کے عربوں کے دلوں میں ہے، وہ دنیا کے کسی بھی جو ہے معبد گاہ یا کسی بھی جو ہے چرچ ہو یا مندر ہو
یا کوئی جو ہے عبادت گاہ ہو، اس کی عقیدت اتنی نہیں ہے جتنی کہ یہ جو ہے حرم شریف کی ہے۔ تو بولا اچھا تو اس کو ہی میں توڑ دیتا ہوں۔ توڑنے کے لیے جو ہے وہ حکمت کیا کرا، اب فوج لے کے جا کے، آدمیوں کی فوج لے کے جا کے عربوں کا مقابلہ کرنا محال تھا، کیونکہ عرب ہے نا بہت جو ہے نا بہادر اور بہت جنگجو تھے۔ اس لیے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے یہ ہے وہ قوم جواں مرد وہ جوہر والی جن کی تعریف میں لیلاف کا سورہ ہے۔ عرب جو ہے نا بہت بہادر ہے دنیا میں۔ علامہ اقبال بھی فرماتے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ فطرت جو ہے نا، فطرت یعنی اسلام، اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ دنیا میں، پوری دنیا میں دو قوموں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت کرنا۔ ایک جو ہے نا صحرائی ہے، صحرا جو ہے عرب کے علاقے میں ریتیلا علاقہ، بندہ صحرا، اور مرد کوہستانی۔ مرد کوہستانی جو ہے وہ یاغستان، افغانستان، ادھر کے جو ہے نا پہاڑی علاقے کے رہنے والے، جو بہت جو ہے نا بہادر لڑنے میں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہندوستان میں بھی ہمیشہ ہر دور میں حکومت جو ہے نا قائم کرنے والے یہی پٹھان لوگ، افغانی لوگ بہت بہادر، یہ جتنے رام کرشن اور جو ہے نا نرسمہا سوامی، یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سارے جو ہے نا افغانی ہیں۔ ان لوگوں کو ایک ایک دور میں ایک ایک الگ الگ جو ہے نا ناموں سے یاد کرے۔ چھتری بولے، چھتری بولے تو چھاتی والے، سینے والے، بہادر۔ سنگھی بولے، سنگھ کے معنی کیا ہے؟ سنگ مارنے والا جانور جو ہوتا نا وہ سنگ سے ڈرتا آدمی، جانور کے سنگوں سے ڈرتا۔ تو اس طرح جو ہے یہ لوگ سنگھی، سنگھی بھی جو ہے نا چھتری ہے۔ اور ایک ان کا نام ہے رجپوت۔ رجپوت بولے تو راج کے پوت، راج کرنے والے، حاکم، راجہ۔ یہ سارے جو ہے نا یہ پٹھانوں کے، یعنی جو ہے نا کوہستانی جو ہے ان کے نام ہیں۔ اور پٹھان بھی جو ہے نا اصل میں پٹھان کا صحیح لفظ کیا ہے؟ فتحان۔ فتحان مطلب جو ہے نا فتح کرنے والا، وجیتا پراپت کرنے والا۔ تو یہ جو ہے فتحان جو ہے نا ہندوستان میں آ کے جو ہے نا یہ پٹھان ہو گیا، لیکن اصل لفظ جو ہے نا اس کا ہے فتحان، فتح کرنے والا۔ تو یہ بہت مضبوط ہے ہر زمانے میں۔ اور یہ جو ہے نا افغانستان اور شمالی ایک جو ہے نا قوم ہے ہندوستان کی، جو ہے نا ہندوستان کی جو ہے نا پورب میں، یعنی جو ہے نا مشرق میں رہنے والے یہ لوگ ہیں گورکھا۔ یہ بھی بہت بہادر ہے، گورکھا قوم، بہت لڑاکو ہوتے ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بندہ صحرائی عرب ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے لڑنے والے، آگے بڑھنے والے، اور مرد کوہستانی، کوہستانی جو ہے نا وہ بھی بہت بہادر ہے لڑنے میں۔ تو ابرہہ یہ جانتا تھا کہ میں عربوں سے مقابلہ جنگ کے ذریعے سے نہیں لڑ سکتا۔ عیسائی، یہودی، اس کے اندر زیادہ جو ہے نا یہودی، اور جو عیسائی بھی ہے تو یہودی ہیں، وہ بھی یہودی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے وہ عیسائی کہلاتے ہیں، ورنہ ہے تو نسلاً وہ یہودی۔ تو یہ لوگ جو ہے عربوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بہت بہادر ہوتے تھے عرب لوگ۔ تو اس نے حکمت کیا کیا؟ ہاتھیوں کی فوج لے کے آؤ۔ ہاتھی جو ہے نا بڑا ہیکل، پہاڑ کی جیسا جانور، اور ادھر عرب میں ہوتے نہیں ہاتھی، وہ لے کے آیا۔ لانے کے بعد جو ہے نا عرب دیکھ کے کبھی نہیں دیکھے تھے ہاتھی، یہ یمن ٹھنڈے علاقے میں ہوتے، گرم علاقے میں نہیں ہوتے۔ وہ دیکھ کے جو ہے پریشان ہو گئے، بھائی ان سے کیسا لڑیں گے، یہ آدمیوں سے تو لڑیں گے، مگر یہ جو ہے نا یہ پہاڑوں کے جیسے جانور، ان سے کیسے لڑیں گے۔ اور جب جو ہے ایران فتح کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی جو ہے نا فتح کے لیے آئے، تو یہی جو ہے نا ایرانی لوگ ہاتھیاں لے کے آئے تھے، اور وہ ہاتھیوں کی وجہ سے 8 کمانڈر جو ہے نا اسلام کے مسلمانوں کے شہید ہو گئے تھے۔ 7 جو ہے نا شہید ہوئے، 8ویں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ صحابہ کو یہ کیسا جو ہے نا ان کا مقابلہ کیا جائے ہاتھیوں کا، پریشان ہو گئے۔ بعد میں جو ہے لڑتے لڑتے جو ہے حکمت پیدا کی کہ اس کا سونڈ اور ٹانگ جو ہے نا کاٹ دو۔ جب یہ جو ہے نا سونڈ کاٹنے لگ گئے تو ہاتھیاں جو ہے وہ پلٹ کے اپنی فوج پہ وہ ہو گئے، صحابہ کرام کامیاب ہو گئے۔
تو بہرحال جو ہے عرب اس وقت تو ان کا یہ ہاتھیاں دیکھے نہیں تھے، پریشان ہو گئے، تو آ کے حضرت عبد المطلب سے عرض کرے کہ حضرت، کیونکہ آپ متولی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ بولے کہ ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، جدھر بولے وہ جو ہے نا پورے جہاں عرفات مزدلفہ کا جو میدان ہے وہاں پورے جو ہے نا یہ فوج لا کے کھڑا کرا تھا، اب رہا تقریباً جو ہے 8-9 کلومیٹر ہوتا کعبۃ اللہ سے، 8-9 کلومیٹر تک لا کے جو ہے نا کھڑا کر دیا پورا عرفات مزدلفہ، اور جو ہے نا یہ جو اس کا جو میدان ہے وہاں پر جو ہے نا پورا بھر دیا فوج سے. تو آ کے بولے ہم ان سے تو نہیں لڑ سکتے، تو آپ فرماتے چلے جاؤ تم، اللہ کا گھر ہے، اللہ دیکھ لیں گا. تو بہرحال جب جو ہے آ کے ملے ابرہہ سے حضرت عبد المطلب، تو انہیں یہ سمجھا ہاں ابھی نہ آئے جھکنے کے واسطے، لڑنے کے لیے فوج تو نہیں لائے، شاید جو ہے نا کمپرومائز کرتے میرے سے. اب ایسا جو ہے نا ان کو کنڈیشن کروں گا، پورے جو ہے میرے مطلب میں اپنا مذہب بنوا لوں گا، جو وہ ارادے کرا تھا بیٹھا ہوا تھا. تو آپ جا کے کیا بولے، میرے اونٹ گم گئے، ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، کہیں میرے اونٹ پکڑ لیا آپ کے لوگ بول کے میں سنا. تو انہیں تعجب میں آ گیا، حیران ہو گیا، ارے میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم کچھ جو ہے نا صلاح کرنے کے لیے آئیں گے، ہم تمہارے کعبے کو توڑنے کے لیے آئے، تمہارے اونٹوں کی لگی ہوئی ہے تمہارے کو. تو حضرت عبد المطلب جو ہے نا تاریخی جملہ ہے، آپ فرماتے کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، اور گھر اللہ کا ہے، وہ اللہ بچانے والا ہے. آج کے عرب جتنے جو ہے نا جو آج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا چیلنج ہے یہ، ان کی زبان سے جو ہے نا اللہ کے گھر پر کتنا جو ہے نا یقین کامل تھا اللہ کی ذات پر. آج مسلمان ہو گئے، یہ ایمان جو ہے نا پیدا کرنا جو ہے نا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، اللہ پہ بھروسہ کم ہو گیا، اسباب پہ، حکومت پہ، ظاہرہ طاقت پہ زیادہ جو ہے نا بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے. تو بہرحال جو ہے وہ انہیں یہ سمجھا کہ چلو اب جو ہے نا آسانی سے میدان پورا صاف ہو گیا، فری ہینڈ ہو گئے، ہم انہیں تو مقابلے میں آنے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے نا تہس نہس کریں گے، توڑ دیں. اب فوج کو بولا چلو اب جو ہے کہ 8-10 کلو 12 کلومیٹر ہے، جا کے کعبۃ اللہ کو توڑ دیں. ہاتھیوں کو جب اٹھایا تو جو ہے 1 انچ بھی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہاتھی پریشان ہو گیا، اور فوج میں جو ہے نا وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی. اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پرندوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ابابیل کو جو ہے نا بھیجا ان کو جو ہے تہس نہس کرنے کے لیے. اللہ کے پاس جو ہے فوج کی کمی نہیں ہے، انسان ہی اللہ کے دین کو بچانے والے ہیں. یہ گمان جو ہے نا غلط ہے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے اے اسلام تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کوئی جو ہے نا مضبوط حکومت ہے اس کے بھروسے پہ جو ہے اسلام بچا ہوا، ایسا نہیں ہے. تو یہی جو علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ واقعہ بیان کر رہا ہے. اصل جو ہے اسلام کا نگہبان جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اسلام کا نازل کرنے والا، اسلام کے نبی کو کھڑا کرنے والا، قرآن کا اتارنے والا، امت مسلمہ کو قائم کرنے والا، یہ جو ہے اللہ رب العالمین ہے. اس لیے یہ دین جو ہے کسی مولانا، مولوی، حاکم، بادشاہ، دولت مند اس کے جو ہے نا ہاتھوں میں نہیں ہے. اسلام جو ہے نا اللہ کے ہاتھوں میں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کا دین ہے. اس کو دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. تو لہٰذا جو ہے ابابیل جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پرندے، بڑی جو ہے نا ہاتھی جیسے جو ہے نا فوج کو اور وہ جو ہے نا بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دی. اب دیکھیے یمن سے کعبۃ اللہ جو ہے تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 1000 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر تقریباً جو ہے کعبۃ اللہ کے قریب آیا. اور صرف جو ہے نا 10 کلو یا 20-30 کلومیٹر، 10-12 کلومیٹر جو ہے عرفات مزدلفہ کے میدان میں جا کے جو ہے نا کھڑا ہوا ہے. پورا دہلیز پہ آیا کعبۃ اللہ کی، 10 کلومیٹر آگے بڑھنے نہ دیا، اور اس کو پورا موقع دیا شیطان کو.
آنے کا، راستے میں بھی مر سکتے تھے نا. راستے میں اگر مرتے تو یہ اللہ کا نشان نہ ہوتا. اللہ جو ہے اپنا نشان بتانے کے لیے، اپنی قدرت بتانے کے لیے پوری طاقت جو ہے وہ کافروں کی، ظالموں کی پوری طاقت جو ہے نا میدان میں لگانے کا موقع دیتا. اس کے بعد جو ہے اللہ کی مدد، نصرت، ینصرک اللہ نصرا عزیزا، اس کی جو ہے نا غالب جو ہے نا جو نصرت ہے وہ آتی، جس کو کوئی جو ہے نا دیکھ نہیں پاتا. تو 10-20 کلومیٹر کوئی بھاری ہے کیا؟ وہاں سے جو ہے ہاتھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہے. فوج میں جو ہے نا بیماری شروع ہو گئی، ابابیل کے حملے جو ہے نا شروع ہو گئے. تو اب جو ہے جب وہ ہاتھیوں کو پلٹا کے یمن کی طرف ان کا رخ کر رہے تھے تو دوڑ رہے وہ یمن کی طرف، اور ان کو کعبۃ اللہ کی طرف جب موڑ رہے تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہے. حیران ہو گیا، یہ کیا معرکہ ہے، کیا ماجرا ہے، پریشان ہو گیا. تو اس لیے جو ہے اللہ کا جو دین ہے، اللہ کا جو گھر ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے ابوالکلام غازی عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام مسدس شمس صاحب میں فرماتے ہیں، بگاڑیں گے کعبے کا کیا فیل والے، محمد ہے تیرن ابابیل والے، صدور صحابہ اناجیل والے، محمد کے پیرو ہیں جبریل والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے معمولی لوگ نہیں ہیں. دنیا کے تمام رہنما، رہبر، انبیاء علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو کے آئے ہیں آپ کے دین کی نصرت کرنے کے لیے، آپ کے دین کی مدد کرنے کے لیے. جب روحانی جو ہے نا رہنما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں ہیں، آپ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تب یہ دنیا کی جو جوہلا ہے، ساری جو ہے نا دولت کے لالچی لوگ ہیں، حکومت کے نشے میں جو لوگ ہیں، کیا وہ روحانی وجودوں سے مقابلہ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے نا دور میں یہ واقعہ ہونا، اور یہ سورہ جو ہے نا یہ سورہ مکی ہے، مکے میں نازل، ابتدائی دور میں جو ہے یہ سورہ نازل. علم تری کیف فعل، کیوں نازل کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب، میرے نام کی نسبت کا ایک گھر جو گارے سے بنا ہوا ہے، مٹی سے اور پتھروں سے جو ہے نا بنا ہوا ہے، اس کی جو ہے نا مجھے اتنی غیرت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اگر آ کے اس حرم شریف کی جو ہے نا قریب آ کے جو ہے نا کھڑے ہو جائے اور کعبۃ اللہ کو توڑنے کا ارادہ کرے تو میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. کعبے کا کوئی آج بھی ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے. حضرت صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں عظمت کعبہ میں، جس طرح انسان کے گھر کو کوئی جانور، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک کتنا ہی جو نا بڑا جانور ہو، انسان کے گھر پہ قبضہ کر کے انسان کو بھگا نہیں سکتا. انسان کا گھر انسان ہی جو ہے نا اس کو جو ہے نا قبضہ کر سکتا ہے، جانور اس کا گھر قبضہ نہیں کر سکتا. تو جس طرح انسان کے گھر پہ جانور کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے گھر پہ انسان کا قبضہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا گھر وہ ہے جو کسی انسان کے ہاتھ سے ٹوٹنے نہ پائے. اگر کوئی آ رہا ہے تو تعظیم سے، اس کی خدمت سے اپنی باہیں بچھا کے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے اے عرض پاک تیری و حرمت پہ کٹ مرے ہم. اللہ جو ہے اس جو ہے نا کعبۃ اللہ کی ایسی حرمت جو ہے نا قائم کیا، ہم اس کے پاسباں ہے، وہ پاسباں ہمارا پاسبان ہے، اللہ کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹی اور پتھر سے بنا ہوا گھر، اس کو جو ہے میں ٹوٹنے نہیں دیتا ہوں. تو آپ تو اسلام کو قائم کرنے کے لیے خاتم الانبیاء بن کر، امام الانبیاء بن کر، اللہ کا پسندیدہ دین لے کر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو ابرہہ کے ہاتھی جیسے جو لوگ ہیں، دھمکیاں دینے والے، آپ کی نبوت کے پیغام کو روکنے والے، آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے والے، کیا یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں؟
جبکہ آپ جو ہے اللہ کے نبی بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرنے والا ہے. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، میں اور میرے رسول غالب ہونے والے ہیں. اور پہلے اعلان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمام انسانوں کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور میرا دین تم سب پہ غالب ہونے والا ہے. بتائیے، جبکہ جو ہے نا کوئی ساتھ دینے والے نہیں تھے، سب لوگ مخالفت کر رہے ہیں آپ کی، لیکن ایسے عالم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دین غالب ہونے والا ہے. اور جو لوگ آتے تھے مکہ میں، ابو لہب، ابو جہل، ایسے لوگ جو ہے لوگوں کو بھڑکاتے تھے، یہ میرا محمد جو ہے نا میرا بھتیجا ہی ہے، مگر ایک جو ہے ایک ایسا دین لے کے آیا ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا دین ساری دنیا میں غالب آنے والا ہے. بتائیے، الحق ما شہدت بہ الاعداء، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. اور وہ دین جو ہے نا دیکھ لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے مدینہ سے جو ہے مکہ آئے. رمضان کی 20 تاریخ کو مکہ جو ہے نا فتح ہوا اور اسلام کا جھنڈا جو ہے نا نصب کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا ہے، آپ کی صورت میں حق آیا ہے. باطل جو ہے نا وہ رہنے والا نہیں ہے، ٹکنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، ختم ہو گیا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو ہے نا 360 بتوں کو نکال کے باہر پھینک دیے اور وہاں پر مصلی بچھا کر نماز پڑھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان کا جو ہے نا اعلان کروائے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اگر کم ہے، تمہارا کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں ہے، تو تم ڈرو مت. اگر حق کے لیے اٹھے ہیں تو ضرور جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے. تو یہ علم تری کیف فعل، یہ جو سورہ ہے سورہ فیل، یہ یہی بتاتا کہ یہ جو ہے نا صرف ایک جو ہے وہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق ہیں جو اقوام عالم کے لیے اتمام حجت ہے اس میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کبھی جو ہے نا دبنے والا نہیں ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اسلام کو جتنا جو ہے نا دبانے کی کوشش کریں گے، اسلام جو ہے اتنا ابھرنے والا ہے. ہر دور میں بڑے بڑے لوگ جو ہے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کریں. صحابہ اکرام کے دور میں ایران جیسی حکومت، روم جیسی حکومت اسلام کے مقابلے میں آئی. چند سالوں میں ایران بھی مسلمان ہوا اور روم بھی مسلمان ہوا. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اسلام کا شیر جو ہے وہ سونے والا نہیں ہے، جاگنے والا ہے. اسلام میں اللہ یادے کی برکت رکھا ہے. اسلام اپنے آپ کو دہرانے والا ہے. اسلام ہر دور میں غالب ہونے والا ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدا اسلام غریباً سیعود غریبا. اسلام اعادہ کرنے والا ہے، پھر جو ہے نا غالب ہونے والا ہے. ایسے شیر، ایسے بہادر، ایسے مجاہدین اسلام کے لیے جو ہے جان دینے کے لیے میدان میں کھڑے ہوں گے. اسلام پھر غالب ہوگا. اسلام تا شمس قمر، جب تک زمین اور آسمان باقی ہے اسلام باقی رہنے والا دین ہے. تو یہ جو ہے بہادروں کو، اور جو جتنا بہادر اسلام کے مقابلے میں آئے گا اور اتنی ہی جو ہے نا تیزی سے اس کو اسلام میں آنا پڑے گا. ایران جو ہے نا اتنی سختی کرا، آج ایران جو ہے عالم اسلام کی ایک جو ہے نا زندہ مثال، ایک نشانی بنا ہوا ہے. عرب بھی جو ہے نا ان کے پیچھے ہے. یہ مت سمجھو کہ جو ہے نا عربوں سے ہی اسلام ہے، بہادروں سے ہی اسلام ہے. اسلام حق پرستوں سے ہے. اسلام ایثار و قربانی کرنے والوں سے ہے.
اسلام زندہ مجاہدین سے ہے. کسی ملک کا جو ہے نا محتاج نہیں ہے اسلام. جو قوم اسلام کو اپنے دل میں جو ہے نا بٹھانے والی ہے وہی اسلام کے علمبردار ہیں. چاہے ہندوستان کے ہو، افغانستان کے ہو، عرب کے ہو، ایران کے ہو، چاہے دنیا کے کسی علاقے کے رہنے والے ہو. اس لیے علامہ اقبال جو فرمایا، میں ابھی شعر جو ہے نا عرض کیا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. نشہ جو ہوتا نا وہ پیالے میں جو ہے نا نشہ نہیں ہوتا. نشہ کس میں ہوتا ہے؟ شراب میں. شراب میں نشہ ہے. آپ جو ہے نا سونے کے کٹورے میں ڈالو، یا جو ہے نا مٹی کے کٹورے میں ڈالو، یا ٹھکری میں ڈالو، وہ نشہ برابر آپ کے اندر پینے کے بعد چڑھنے والا ہے. ایسا روح جو ہے نا وہ اسلام میں ہے، روح جو ہے نا وہ قرآن میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وابستگی میں ہے. یہ جس کے دل میں جو ہے نا وہ صراحت کر گیا اسلام، جس کے دل میں اتر گیا وہ اسلام کا رہبر ہے، رہنما ہے. یہ مت دیکھو کہ نا بڑے لوگ جو ہے نا اسلام کے دشمن ہیں، بڑی حکومت اسلام کے خلاف ہے، بڑے بہادر اسلام کے مقابلے میں بہادر کچھ نہیں ہے. اس لیے جو ہے ابوالکلام صاحب فرماتے کہ بگاڑیں کے کعبے کے کافیل والے محمد ہیں تیرن ابابیل والے، ہیں بے جان پتلے تماثیل والے. بے جان جو ہے نا کوئی روبو یا وہ جو ہے نا بنا کے رکھے ہوئے ہیں پتھر کے، اس کے اندر جان ہوتی کیا؟ ڈرتا کیا؟ کوئی آدمی پتھر کا شیر ہے، پتھر کا چیتا ہے، بچہ بھی جو ہے نا ڈرتا کیا؟ جانے سے نہیں ڈرتا. تو ایسا اسلام کے سامنے یہ بے جان پتلے ہے. آپ کے اندر یقین کامل ہو، روح اسلام ہو، تو آپ جو ہے نا ساری دنیا سے مقابلہ کر سکتے. تو ایران جو ہے دائرہ اسلام، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسمہ پرسی کے عالم میں جب جو ہے خندق کھود رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب میں، تو اس وقت پتھر چڑھانا ہے، تو اسی وقت بشارت دیے کہ ایران مسلمان ہونے والا ہے. روم جو ہے نا وہ ہمارے اسلام کے دائرے میں آنے والا ہے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیے. تو ایران اسلام میں ایران کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو ہے نا لوگ، بہادر لوگ، ترکی لوگ، بولڈ پیپل آف ترک، اپنے آپ کو جو ہے نا بولڈ کہنے والے بہادر ہیں ہم ترکی لوگ. منگول، یہ بھی جو ہے نا یہ جو منگول ہے نا یہ بھی پٹھان ہے. اسی لیے جو ہے یہاں کی جو بہادر قوموں کو اسلام لیا، اسلام نے آغوش میں آزاد قوموں کو، ہوا آزاد ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے. تو انسان جو ہے نا جب آزاد ہو جاتا، بہادر ہے، غلاموں کو اسلام جو ہے قبول نہیں کرتا. غلام آتے الگ بات ہے، لیکن مقابلے کے لیے جو ہے نا غلاموں کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ نہیں کرتا. آزاد، بہادر، ہوش مند، اسلام کی روح کو، اسلام کی جو ہے نا اساسی اصولوں کو پہچانے جانے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے مقابلہ کرانا چاہتا ہے. تو ترکی جو ہے حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا. اس وقت جو ہے یہی منگول لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو کاٹ کے جو ہے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے ڈھیر لگا دیے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ انہی کو جو ہے نا اسلام کے اندر لے کے آیا جو اسلام کے دشمن تھے. جیسا ایرانی دشمن تھے اسلام میں لے کے آیا، ایسا ترکی جو ہے نا دشمن تھے، ان کو جو ہے نا ترکوں کو اسلام میں لے کے آیا. ترکی کے بعد جو ہے یہ جو افغانی بڑے بڑے جو ہے یہ لوگوں کو بھی جو ہے اسلام کے بارے میں وہ ہو گیا مقابلہ کرے. تو صحابہ کی فوجیں آپ دیکھیں گے 300 سال کے اندر یہ سارے جو ہے نا بہادر علاقے وہ اسلام میں ہیں. ابھی بتایا کہ جو یاغی ہے، افغانستان کے لوگ ہیں، پٹھان ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ بہادر ہے. ان سب کو جو ہے نا اسلام اپنی آغوش میں لیا. تو حضرت صاحب عالم کی کتاب ہے اسلام ہی امن عالم کا ضامن، آپ پڑھ کے دیکھیے اس کتاب میں. اس میں حضرت صاحب عالم فرمائے دنیا کی جتنی بہادر قومیں تھے، جتنی جو ہے نا دنیا کی بہادر قومیں تھے، سارے قوموں کو اسلام اپنی آغوش میں لیا. عرب، اس کے بعد ایران، اس کے بعد افغانستان، اس کے بعد جو ہے یہ جو پوروی قوم ہے گورکھے، جن کو گورکھا جو ہے نا گورکھا بیلٹ جو ہے نا بہت مضبوط، ہندوستان کے فوج میں جو ہے بہت بڑا مقام ہے گورکھا جو ہے نا بٹالین کا، ان کو جو ہے اسلام میں داخل کر لیا. اب بچے ہوئے کیا ہے؟ بولیے بہادر قومیں سب اسلام میں آ گئے. آپ کو جو ہے نا ڈر کس بات کا ہے؟
اتنی بڑی طاقت جو ہے نا اسلام کے ہینڈ اوور کیا اللہ تعالیٰ. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے جو بھی جو ہے مقابلہ کرے گا اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نام و نشان باقی رکھنے والا نہیں ہے. یہی جو ہے یہاں پر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جیسا ہاتھیوں کے آنے سے عربوں کے اندر جس طرح جو نا ہول ہیبت پیدا ہوئی، ایسا ہی بڑے بڑے حکومتوں کو، ایٹمی کے ہتھیار کو، ان کے پاور کو دیکھ کے مسلمان جو ہے نا لرز پر اندام ہیں، گھبرا رہے. تو یہ سورہ جو ہے نا آپ کو یہ جو ہے نا گواہی دے رہا ہے کہ یہ سورہ جو ہے آپ کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی لیے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، ہمارے پاس ہر مغرب میں الم تری پڑھا جاتا. یہ الم تری جو ہے نا پڑھنے کا وظیفہ جو ہے نا اسی لیے ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں اسلام کے خلاف جو ہے نا اٹھے ہوئے جو سازشیں ہیں، یہ کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ جس طرح جو ہے حفاظت کیا اور ظالموں کا خلا خما کر دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے یہ لوگ جو ہے نا آغوش اسلام میں آنے والے ہیں. اور جب بابری مسجد ٹوٹ رہی تھی تو اس وقت جو ہے مولانا علی میاں علی ندوی ندوۃ العلماء کے بہت بڑے جو ہے نا عالم، اللہ جو ہے انتقال و غریق رحمت فرمائے، انہوں جو ہے نا اخبار میں یہ اعلان کرے ہر مسجد میں الم تری جو ہے نا مسلمان تلاوت کرنا شروع کر دیں، ہر مسجد میں. تو 100 سال پہلے مولانا صدیق دیندار صاحب جب مغرب میں جو ہے یہ وظیفے کے طور پہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھنے کا جو ہے یہاں پر جو ہے نظام قائم کیے، یہ حقیقی معنوں میں غلبہ اسلام کی سب سے بڑی صورت ہے. غلبہ اسلام کا سب سے بڑا اللہ کا جو ہے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ اللہ کو بھول گئے تم لوگ، ظاہرہ طاقتوں سے ڈر رہے. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے یہاں پر رہنے والے مبلغین کا حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کرنے والے جو بیعت کر رہا ہے جو حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبائن ہیں، ان کا جذبہ ایمان جو ہے نا کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. ہندوستان کی اتنی بڑی طاقت ہے یا دوسرے ملکوں کی اتنی بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اسلام غالب ہونے والا ہے. حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوئی تمام ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے. کوئی طاقت ہے روک سکتی تو روک سکتے تو روک کے دکھاؤ. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. یہی جو ہے نا عالم میں آج جو دشمنی ہے وہ جو ہے نا قوم سے نہیں ہے بلکہ اسلام سے جو ہے نا دشمنی لے کے اٹھے لوگ، جو اسلام کے خلاف سازشیں رچنے والے. یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے مسلمانوں ایمانو، تم جو یہودی اور نصارہ ہیں نا ان سے دوستی مت کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. حالانکہ یہودی اور نصارہ مذہبی اعتبار سے سخت ترین ایک دوسرے کے دشمن ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پہ لعنتیں پڑھنے والے یہودی آج جو ہے یہودی اور نصارہ ایک ہو گئے. کس کی دشمنی میں؟ مسلمان کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں. اسرائیل اور امریکہ یہ دو الگ جو ہے نا مذہب رکھنے والے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل ماننے والے ہیں اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل ماننے والے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے پہ جو ہے لعنتیں کرنے والے آج جو ہے اسلام کی دشمنی میں یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے تمہاری دشمنی میں ایک ہوئے، تم جو ہے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑو. جب دو مذہب والے ایک ہو گئے ہیں، تم ایک مذہب والے، ایک قرآن پڑھنے والے، ایک نبی کی امت، ایک قبلے کی طرف جو ہے نا تم رخ کر کے نماز پڑھنے والے، منفیت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو یہ جو ہے آج مسلمانوں کا اتحاد ہی جو ہے قوموں کی ہلاکت کا سب سے بڑا جو ہے سامان ہے. لیکن تعجب کی جا ہے کہ اتنے سارے جو ہے نا دلائل ہمارے سامنے ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا اتحاد نظر نہیں آتا. وہ صرف جو ہے نا ایٹم بم، امریکہ کی سپر پاور طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، اللہ کے گھر کی طرف نہیں دیکھ رہے، قرآن کی طرف جو ہے نا ان کی نظر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ما یعبأ ربکم لولا دعاؤکم. اگر کوئی اللہ سے لاپرواہ ہو کے دشمنوں کی جو ہے نا قدم پکڑ لیا تو اللہ کی بھی ان کے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ جو ہے پورے میرے بندے امریکہ کی طرف ہو گئے، دنیائی ظاہرہ جو ہے نا طاقتوں کی طرف ہو گئے تو اللہ جو ہے نا کمزور نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ اس کی جو ہے نا طاقت میدان میں کام کرتی ہے. ایک کمزور جو ہے نا قوم کو کھڑا کر کے ان ظالموں کو مٹاتا ہے. جس طرح یہاں پر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کو جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نیست و نابود کیا، آج دنیا کی جو ہے ظالموں کو بھی اسی طرح مٹانے والا ہے.
تو بہرحال جو ہے یہ ہمارے اندر ایمان پیدا ہونا چاہیے. یہ بہت جو ہے نا خاص مہینہ ہے ذی الحج کا، ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم، کہ اس میں جو ہے ہمارے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے غلبہ اسلام کی جو سامان ہے وہ ہمارے اندر پیدا کریں. کعبۃ اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک جو ہے نا صف میں کھڑا کر کے کعبۃ اللہ ایک کر رہا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے ایک جو ہے نا رب مالک حقیقی کی جو ہے نا عبادت کر رہے ہیں. تو ہم جو ہے نا اکٹھے ہوں اور حق کا ساتھ دیں. یہ نہیں کہ جو ہے فرقے بازی میں ایران جو ہے نا شیعہ ہے، ہم سنی ہو کہ جو ہے نا ہم ایران کا ساتھ کس طرح دینا چاہیے. تو ایران جو ہے نا شیعہ ہے، تو امریکہ کا ٹرمپ جو ہے نا کون سا ایسا جو ہے نا حنفی المسلک ہے، یعنی کون سا جو ہے نا قرآن کا نگہبان ہے. آج ہم تو کل تمہاری باری ہے. وہ تو ساری زمین سے اسلام کا جو ہے نام و نشان مٹانا چاہتے. سور کھانے والے، خنزیر خور، ایسے ظالم، ایسے لوگوں کو جو ہے نا تم جو ہے اپنا دشمن نہیں سمجھ رہے، اور اپنے بھائی کو جو ہے نا اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. اللہ تو جو ہے نا تائید و نصرت کر کے رہے گا، لیکن اس کے بعد تمہارا بھی حساب ہونے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ جو ہے جیت گئے تو جو ہے ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ جو ہے ہر ایک کا حساب لینے پہ قادر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو عالم اسلام کا جو المیہ ہے اس کو جو ہے آپس میں مسلمان سوچیں، اپنے گریبانوں میں اپنی تاریخ اور قرآن کریم اور جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھ کے جو ہے سوچیں کہ ہم جو ہے نا کس راستے پہ چل رہے ہیں. ہندوستان میں جو ہے نا کیا ہم کو کام انجام دینا چاہیے تھا، کس چیز پہ جو ہے نا ہم مر رہے ہیں ظاہرہ طاقت اور جو ہے نا دولت اور حکومت کے گھمنڈ میں جو ہے نا اپنی عمریں برباد کر رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہم کو جو ہے سبق دے رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو دیکھ کر جو ہے انسان اشاعت اسلام کے لیے، دین کے جو ہے نا غلبے کے لیے میدان میں اترے تو ان کی نجات ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.